یوم پاکستان تجدید عہد وفا کا دن، مساجد نے وطن عزیز کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ دن کے آغاز پر وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی، فضاؤں میں پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج، مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب، پاک فضائیہ کے چاقو چوبند دستے نے فرائض سنبھال لیا۔ ایک ہے قوم، ایک منزل، صدر عارف الوی کا یوم پاکستان پر پیغام، کہا عہد کرتے ہیں پاکستان ایک مضبوط قوم بن کر ابھرے، قائد اعظم اور ہمارے بزرگوں کے خواب کی تکمیل کرنی ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا قائد اعظم کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ یوم پاکستان کے سلسلے میں مسلح افواج کی پریڈ 25 مارچ کو ہوگی۔ ISPR کے مطابق پریڈ کا شیڈیول خراب موسم کے باعث تبدیل کیا گیا۔ 2 روز کے دوران اسلام آباد میں خراب موسم اور بارش کی پیش گوئی ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں 25 مارچ کو تعطیل ہوگی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی مزار قائد پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا آج عہد کرتے ہیں قائد اعظم کے نظریے کو اجاگر کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا ملک کی ترقی کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے۔ یوم پاکستان پر ڈیرہ بگٹی میں ریلی، سیاسی اور قبائلی رہنماؤں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کوہلو، گوادر، چمن، قلات سمیت بلوچستان کے دیگر علاقوں میں بھی یوم پاکستان کے حوالے سے تقریبات، فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ یوم پاکستان پر سبز ہلالی پرچم لہرا دیے گئے۔ سری نگر سمیت وادی کے مختلف علاقوں میں یوم پاکستان کی مناسبت سے پوسٹرز چسپاں، قائد اعظم، وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف اور حریت رہنماؤں کی تصاویر لگائی گئی۔ 23 مارچ کا دن قوم کے لیے اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا پیغام۔ فواد چوہدری نے کہا 23 مارچ تجدید عہد وفا کا دن ہے۔ تئیس مارچ خوابوں کی تعبیر کا دن ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا یوم پاکستان پر پیغام، کہا قیام پاکستان سے تعمیر پاکستان کا سفر بتدریج جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے کہا کہ آج کا دن تدبر قائد اور فکر اقبال کا مشترکہ عکاس ہے۔ ایک قوم، ایک منزل، دھڑکن دھڑکن سبز یہ دل ہے، میدان سے پیچھے ہٹتے نہیں، کوئی بانٹے بھی تو بٹتے نہیں۔ یوم پاکستان تجدید عہد وفا کا دن، ISPR کے ملی نغمے نے دلوں میں گھر کر لیا۔ جہاں سندھ کے مفادات کی بات ہو، صوبے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، گورنر عمران اسماعیل کی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ میڈیا گفتگو، کہا سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ اسپتال وفاق چلائے۔ مراد علی شاہ نے کہا وزیر اعظم سے کہوں گا لوگوں کی بہتری کے لیے اسپتال جیسے چل رہے ہیں چلنے دیں۔ اسپتالوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جواب تیار کر کے وفاق کو بھیج دیا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں بارش، کئی شہروں میں یالہ باری، بارشوں کا سلسلہ مزید 2 روز تک جاری رہنے کا امکان۔ مسجد الحرام میں آب زمزم کی خصوصی ٹرالی سروس کا آغاز، امام کعبہ عبدالرحمن السدیس نے افتتاح کیا۔ درجنوں ٹرالیاں متعمرین کو زمزم پیش کریں گی۔ رمضان المبارک میں نمازی اور عمرہ زائرین خصوصی سروس سے مستفید ہو سکیں گے۔ لیکن ہم نے آج دیکھنا یہ ہوگا کہ اس قسم کے جو دن ہوتے ہیں
ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ اپنی جو تاریخ ہے، اس کا جو سفر رہا ہے، اس کی بنیادی مقاصد کو دیکھا جائے کہ یہ کن مقاصد کے لیے بنا تھا اور آج ہم کدھر کھڑے ہیں۔ تو یہ وہ دن ہے جس میں کہ ہم نے اس بات کی جائزہ لینا ہے، اپنے اس عزم کو دہرانا ہے جس کے لیے یہ ملک بنا تھا۔ یہ ملک، جیسے کہ میں نے کہا، جس میں کہ آئین، قانون اور انصاف کی بالادستی ہو، ایک ایسا ملک نہ ہو، ایک ایسا معاشرہ نہ ہو جس میں کہ اشرافیہ کے لوگ اپنے غیر قانونی غلط طریقے سے بنائی ہوئی دولت کے دفاع کے لیے جب انہیں قانون کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ جتھے لے کر اور ان اداروں کے سامنے جا کے ان پہ پریشر ڈالیں اور قانون کا مذاق اڑائیں۔ یہ جو روش ہے یہ ایک روز میں نہیں ہوئی۔ یہ وہ طبقہ ہے جس نے کہ بنیادی جو پاکستان بننے کے اغراض و مقاصد تھے اس کو فلاؤٹ کیا ہے، اس کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ یہ پاکستان کسی ایک خاندان، چاہے وہ سیاسی ہو یا وہ دولت کی بنیاد پر، یہ اس کے لیے نہیں بنا تھا۔ یہ ملک پاکستان بنا تھا پاکستان کے عوام کے لیے، ایک ایسا معاشرہ جس میں کہ سب کے لیے اکنامک اپرچونٹیز ہوں، جس میں کہ ہر ایک کو انصاف مل سکے۔ کسی بھی معاشرے کی بنیاد وہ رول آف لا پہ، یعنی قانون کی حکمرانی پہ ہوتی ہے۔ اگر یہ بنیاد نہ ہو وہ معاشرہ ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہم آج بدقسمتی سے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک ایسی روش، ایک ایسی ٹریڈیشن شروع کر دی گئی جو کہ پچھلے 2-3 دہائیوں پہ بالخصوص اس معاشرے کا جو اخلاقی، جو کہ وہ ہے اخلاقی جو معیار ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ آج کرپشن کو کوئی کرپشن سمجھتا نہیں ہے۔ آج قانون کا مذاق اڑانا ایک اشرافیہ کا یا اس طبقے کا جو کہ اس اشرافیہ کے نیچے بڑے پلے ہیں، جن کو پیٹرنیج حاصل ہے، وہ کرمنل لوگ جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر اپنی کرمنل ایکٹیویٹیز کے لیے ایک پروٹیکشن چاہیے تو وہ جا کے اس وقت کی حکومت کے نیچے پیٹرنیج حاصل کر لیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ملک میں جو قانون کی عملداری ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف، پرائم منسٹر عمران خان، یہ وہ مقصد لے کے نکلے ہیں جس کو کہ ہم نیا پاکستان کہتے ہیں۔ نیا پاکستان اصل میں وہ الگ پاکستان ہے جو کہ قائد اعظم نے اس ملک کو، اور اس وقت کے مسلمانوں نے، بر صغیر کے مسلمانوں نے یہ طے کیا تھا کہ انہوں نے ایک ایسے معاشرہ تشکیل دینا ہے جس میں کہ ہر ایک کو ایک برابری کی اپرچونٹی حاصل ہو، انصاف کا بول بالا ہو، اکنامک اپرچونٹی سب کے لیے ہوں، ایک خاص طبقے کے لیے نہیں ہو۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو 2.5 سال پہلے ہماری حکومت آئی اور پرائم منسٹر عمران خان کی ایک دیانتدار، نڈر اور ایک کلیئر سوچ کے ساتھ رکھنے والی قیادت ہمیں ملی، اور ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ جو سفر ہے اسی منزل کی طرف جس کا کہ آج کے دن 23 مارچ کو اس کو ایک باقاعدہ طور پہ پیش کیا گیا تھا، اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے اب یہ پچھلے 2.5 سال سے اس کی سمت درست ہو چکی ہے۔